السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان دانیال فاروق چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسپوکن ویژن۔ تو آج ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب بنتے ہی ہنگامی دورہ کیا، سرپرائز دورہ کیا، اور وہ سرپرائز دورہ ایسا سرپرائز دورہ تھا کہ آئی جی پنجاب صاحب بھی ساتھ گئے تھے، ان کے جو پروٹوکول والی گاڑیاں تھیں 40-50 گاڑیاں وہ بھی ساتھ گئی تھیں، اور اس کے علاوہ جو میڈیا والے تھے وہ بھی ساتھ گئے تھے۔ یہ سرپرائز دورہ تھا۔ سرپرائز دورہ تو وہ ہوتا مریم صاحبہ آپ اپنی گاڑی میں اکیلے چلی جاتی، پھر پتہ چلتا تھا کہ واقعی آپ نے سرپرائز دورہ کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ جو آپ نے تو بولا تھا کہ بجلی سستی ہوگی، ہم 300 یونٹ فری دیں گے، شہر پہ بجلی اور مہنگی ہو چکی ہے۔ مریم نواز صاحبہ وہ سیاست کر رہی ہیں جو آج سے 30-40 سال پہلے نا آپ کے چاچا کیا کرتے تھے، آپ کے ابا جان کیا کرتے تھے، اور اب عوام آپ کو سمجھ چکی ہے۔ آپ اس سیاست سے نکلیں اور کوئی نیا ڈھونگ رچائیں، کیونکہ یہ شہباز شریف صاحب سیاست کیا کرتے تھے جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے تھے، ٹھیک ہے، لانگ شوز پہنے 2 انچی پانی میں چلا گیا، اور کیا ہے جی شہباز شریف صاحب آئے ہیں پانی میں اتر گئے ہیں، عوام کے لیے اترے ہیں۔ تو اب اس سیاست سے آپ نکلیں، آپ کوئی نیا ڈھونگ رچائیں، کیونکہ آپ نے 300 یونٹ کا وعدہ تو کیا تھا، لیکن 300 یونٹ جو ہے وہ ملی نہیں ہے کسی کو بھی، بلکہ بجلی اور مہنگی ہو چکی ہے، اور آپ کے یہ وعدے جو ہیں وہ اسی طرح رہیں گے۔ کل میں ایک شیخ سالوی صاحب کی بات سن رہا تھا، دیکھیں ہمارا اختلاف ان سے سیاسی اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی عوام کو کیوں جھوٹ بولوں، اور یہ ان کی بات مجھے بڑی پسند آئی، کیونکہ دیکھیں انہوں نے یہ بولا کہ ہمارا ملک جب مقروض ہے تو میں کیسے فری بجلی دے سکتا ہوں۔ ایک صورت میں فری بجلی دے سکتا ہوں کہ قرض دار سے جو قرضے وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، امریکہ سے قرضہ لے کر وہ میں آپ کو بجلی فری دے سکتا ہوں، ریلیف دے سکتا ہوں، لیکن اس سے کیا ہوگا، عوام کو نقصان ہوگا۔ ہاں، آپ کو فری بجلی اس وقت مل سکتی ہے جب آپ اسٹیبل ہوں، ٹھیک ہے، آپ کا ملک اسٹیبل ہو۔ ابھی تو آپ کا 27 ارب روپے کا قرضہ ہے، 2700 ارب سوری۔ اس کے علاوہ چودھری نثار علی خان صاحب نے بھی الیکشن کے بعد ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے مریم نواز کے، تو آپ پتہ ہے وہ شروع سے مخالف، اور مریم نواز بھی ان سے سخت نفرت کرتی ہیں۔ انہوں نے ایک بیان دیا، انہوں نے بولا جی کہ نون لیگ کو جتوایا گیا ہے، اور اگر کمشنر آئی جی جو کمشنر راولپنڈی جو ہے اس نے وہ پھٹ پڑا ہے تو اور بھی بولیں گے، اور بھی بہت سے لوگ بولیں گے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا کن لوگوں کی طرف اشارہ تھا، اور وہ بول رہے تھے کہ جس طرح سے ان کو جتوایا گیا ہے مجھے بلکہ ہرایا گیا ہے، انہوں نے یہ بولا ہے۔ لیکن میرے پاس جو فارم 45 ہیں جو ہمارے پاس ترتیب آئی تھی، اس لحاظ سے تو چودھری نثار علی خان صاحب تیسرے نمبر پہ آتے ہی نہیں تھے، بلکہ چودھری نثار علی خان صاحب چوتھے نمبر پہ آ رہے تھے، اور چودھری تیمور خالد صاحب دوسرے نمبر پہ آ رہے تھے جو فارم 45 کے لحاظ سے۔ تو جو صاحب اس طرح تو آپ آ رہے ہوئے تھے، لیکن بات وہی ہے کہ آپ کو اندر ایک وہ سریا تھا، شاید وہ نکل چکا ہے، آپ 2 دفعہ ہار چکے ہیں۔ چودھری نثار علی خان صاحب کی تو سیاست ہو گئی ہے ختم۔ تو اس کے بعد ایک بڑا اہم واقعہ جس پہ آج بات کرنی تھی، جس کی وجہ سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اچھرا واقعہ جو لاہور میں اچھرا واقعہ پیش آیا وہ عورت کے ساتھ۔ پہلے تو میں اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں، شدید مذمت کرتا ہوں، اور اس کے بعد کچھ علماء کرام اور کچھ صحافی حضرات کو تحریک لبیک پاکستان کے خلاف بولنے کا موقع ملا ہے، تو میں ان کو ایک دینا چاہتا ہوں کہ خاص کر کے مفتی مسعود صاحب نے بولا ہے جی کہ کچھ جذباتی بیانات کی وجہ سے آپ نے عوام کو پاگل کر دیا، وہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائی جا رہے ہیں۔ کیا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا ہر بندہ طریقہ لبیک پاکستان کا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے تو پی ٹی آئی والے بھی لگاتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے تو نون لیگ والے بھی لگاتے ہیں، لیکن ان پہ عمل کوئی کرتا ہے۔ اور آپ کیا کہہ رہے تھے کہ پہلی بات تو یہ ہے، میرا یہ ایک گزارش تھی کہ اگر میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اسی ٹائپ کا عربک میں کچھ بھی لکھوں، اپنا نام ہی عربک میں لکھ کے، یا میں حلوائی لکھ کے عربک میں وہ زمین پر پھینکوں آپ کے سامنے ٹکڑا، کیا آپ مجھے ٹوکیں گے؟ نہیں ٹوکیں گے، کیونکہ آپ کو یہی لگے گا کہ یہ قرآنی آیات کو یا کوئی قرآنی لفظ لکھا ہوا ہے یا کوئی اسلامی لفظ لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جس طرح سے آپ نے بات کی تھی، تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اختلافات آ جاتے ہیں، تو ہمیں آپ کہتے ہیں، ابھی میں نے آپ کا کچھ دن پہلے شب برات کے حوالے سے بیان بھی سنا تھا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ٹھیک ہے عبادت کرنا، نفل پڑھنا یہ بدعت ہے، تو کیا مندر میں جانا ثواب کا کام ہے؟ کیا مندر میں جا کے پرساد کھانا ثواب کا کام ہے؟ مفتی صاحب یہ آپ جو چورن بیچتے ہیں نا، آپ چورن لازمی بیچا کریں، لیکن طریقے لبیک پاکستان کے خلاف بات نہ کیجیے گا،
جب آپ کریں گے تو آپ کو بھرپور جواب ملے گا، اور اس خادم سے انشاءاللہ ضرور ملے گا، کیونکہ ہمیں بابا جی نے اسلام کی طرف لگایا ہے۔ آپ لوگوں نے تو ہمیں رٹی رٹی باتیں سمجھائی ہوئی تھی، یہ تو ہمیں بابا جی نے آ کے بتایا کہ ایک وقت آئے گا جب نماز، اللہ نہ کرے اگر اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے نماز بھی آپ کے منہ پر مار دیں تو کیا عمل ہے؟ جو ختم نبوت کے لیے، ختم صحابہ، اس کا ناموس صحابہ کے لیے بات کرے گا، اس کے لیے کام کرے گا، محنت کرے گا، وہی انشاءاللہ جنت کا حقدار ہوگا۔ تو آپ یہ چورن بیچنا چھوڑ دیں۔ اور کچھ صحافی بھی، ایک وہ سیف لڑکا ہے، سیف نام کا صحافی، لفافی، میں تو اسے لفافی کہوں گا شاید، خیر جس طرح سے اس نے بات کی، ٹھیک ہے، طریق لبیک کو بدنام کیا جا رہا ہے، یہ تیسرا واقعہ ہے طریق لبیک۔ کیا اس میں طریق لبیک کا کوئی بھی بندہ موجود تھا؟ کوئی ذمہ داران یا کارکن طریق لبیک پاکستان کا موجود ہو ادھر؟ کیونکہ وہ ویڈیو بھی ہے آپ کے پاس، ریکارڈ بھی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح سے وہ پولیس والے بھی لگے ہوئے تھے، بلکہ طریق لبیک پاکستان نے آ کے تو اس حلوہ لفظ کی نشاندہی کی ہے۔ کیا اس حلوہ لفظ کی نشاندہی پولیس والوں نے کی تھی؟ نہیں۔ کیا عام عوام نے کی تھی؟ نہیں۔ اس حلوہ لفظ کی نشاندہی بھی طریق لبیک پاکستان کے عالم دین نے کی تھی۔ پہلے تو یہ جو آپ جیسے لوگ ہیں نا، یہ باقی پارٹیوں کے، ٹھیک ہے، پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو جا کے نہ پڑھائیں تاکہ وہ فرق سمجھ سکیں، اور دوسری طریق لبیک پاکستان اگر اس کو نہ چھڑاتے نا تو وہ آج یہ زندہ ہی نہ ہوتی، وہاں ہوتی ہی نہ۔ یہ تو طریق لبیک پاکستان کے علماء کرام کا شوپر بنائیں کہ انہوں نے پولیس کو کال کی ایٹ اے ٹائم، جب وہ پہنچے انہوں نے پولیس کو کال کی، اور اس لفظ بعد میں جا کے ادھر اس لفظ کی نشاندہی کی، اور سارا معاملہ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کیا۔ تو کائنڈلی یہ جو آپ کو موقع ملتا ہے نا، اس کو ضائع کیا کریں، ٹھیک ہے، کبھی کسی اور کو بھی دیکھ لیا کریں۔ آپ نے فلسطین پہ کتنی بات کی، آپ نے پی ایس ایل کے بائیکاٹ پہ کتنی بات کی، پی ایس ایل نے بینر لگانے، فلسطین کے بینر جھنڈے لگانے سے منع کر دی ہے، تو پی ایس ایل کے بائیکاٹ پہ آپ نے کتنی بات کی ہے؟ مفتی صاحب طریق لبیک پاکستان ہی آپ کو کیوں ملی ہے؟ کیونکہ آپ کے فقہی اختلافات ہیں، اس وجہ سے ان اختلافات کو دور کیجئے۔ وہ بابا جی کہتے ہوتے تھے نا کہ پینا اور تے پھکیاں اور۔ تو اپنا دین اسلام کا جو آپ کام کر رہے ہیں وہ کریں، نہ آپ ان طریق لبیک پاکستان کو چھیڑیں، نہ آپ کو کوئی چھیڑے گا، ورنہ 2 دنوں میں آپ کا سافٹ ویئر تو اپڈیٹ ہو چکا ہے، آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ اور باقی ابھی جو وہ ملنگ ہیں ساتھ بھی کہتے